اس میں جو سب سے اہم پہلو ہے، ہم ایک پرنسپل آف نیچرل جسٹس اور بھی ہیں، اس میں ایک جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ نو ون کین بی اے جج ان ہز ہر اون کاز. یہ ایسے ہی ہے کہ جج صاحبان اپنا کوئی پرسنل معاملہ یا ان کی کوئی فیملی کا پرسنل معاملہ یا اور ایسا کوئی معاملہ جس کے وہ خود بینیفیشری ہوں اس کو وہ خود ہی سنیں، تو لا محالہ وہ وہی فیصلہ کریں گے جس سے ان کو فائدہ ہوگا. ٹھیک. تو یہ آئین قانون کی باتیں، اس سے بڑھ کے جو پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہے، اس کو نیچرل جسٹس اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے آئین اور قانون کا یہ حصہ سمجھا جاتا ہے. میں تھوڑا سا قطع کلامی معاف نما، بینیفیشری دونوں سائڈ پہ سمجھا جا رہا ہے. اگر فل بینچ بن جاتا ہے، کوئی آرڈر آ جاتا ہے، اس میں بھی دونوں سائڈ جو ہے وہ بینیفیشری تو کسی ایک نے ہونا ہے، کسی ایک نے تو چیف جسٹس بننا ہے. تو یہ بھی ایک آرگومنٹ ہے. کوشچن یہ ہے نا، دیکھیے instead of presenting these petitions before a constitutional court or for that matter جو نان کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اب ایک فل بینچ کنوین کرے، اس میں کانسٹیٹیوشنل بھی ہے، نان کانسٹیٹیوشنل کا ورڈ میں انورٹڈ کاماز میں استعمال کر رہا ہوں. تو وہ اکٹھے بیٹھ کے پوری سپریم کورٹ کا مطلب تو سارے کے سارے ججز ہیں، وہ بیٹھ کے اس قانونی نقطے پہ، اس آئینی نقطے پہ فیصلہ کریں. پھر وہ جو ایک ایلیگیشن ہے کہ جناب یہ بھی بینیفیشری ہیں یا وہ بھی بینیفیشری ہیں، تو جواب اس کا دیا جا سکتا ہے کہ سب کے سب آنریبل ججز اس بینچ کا حصہ ہیں. وہ اپنی قانونی اور آئینی دانست کے اندر اپنے تجربے کی بنیاد پہ وہ اس کا اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ آئینی بینچ کے سامنے رکھیں گے تو لامحالہ اس کا فیصلہ یہی ہوگا کہ جس آئینی امینڈمنٹ کی پیداوار ہے وہ آئینی بینچ، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف فیصلہ کرے، کیونکہ اسے ان کی جو خود ایگزسٹنس ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے. باقی چیمہ صاحب نے بالکل بجا فرمایا، یہ تو میں نے اوور لائن ایک بات کی ہے کہ یہ ایک اصول ہے جو کہ آئین اور قانون کا حصہ سمجھا جاتا ہے، پرنسپل آف نیشنل جسٹس. دوسری بات یہ رہے گی کہ یہ ایک کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا چیف جسٹس صاحب کی غیر موجودگی میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب یا غالباً چیف جسٹس صاحب اس کا حصہ تھے، لیکن میجورٹی سب نے غالباً فیصلہ کیا ہوگا. اور اس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ یہ معاملہ فل بینچ کو بھیجا جائے گا. اب ایک کمیٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ معاملہ ادھر جائے گا، چیف جسٹس صاحب اس سے اختلاف رکھتے ہیں، وہ اپنے اختلاف کو کمیٹی کے فیصلے کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس بھیجتے ہیں، جس کے اندر کوئی مینڈیٹ نہیں بنتا. اس معاملے میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ بالکل مختلف ہے. بینچز بنانے کا طریقہ کار، کیسز لگانے کا طریقہ کار وہ آپ کی کمیٹیز کے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ کیا ایک کمیٹی کا جو فیصلہ کر دیا گیا ہے اس کو کیا چیف جسٹس بینگ ان اے مائنورٹی کیا اس کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے علاوہ دوسرا نقطہ موجود ہے. تو اس سے تو یہ لگتا ہے جیسے ایک معاملہ بیچ میں بھی ہوا تھا. کتنا فرق پڑے گا فل بینچ جب آتا ہے؟ ابھی بھی جو ہے غالباً 8 لوگ سنیں گے بینچ کے اندر. کوئی جی غالباً 8 لوگوں کی کانسٹیٹیوشن ہے، جسٹس امین الدین صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں. تو لامحالہ دیکھیں میجورٹی کو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ فرق تو پڑے گا. آپ اگر جو پہلے اوریجنل آپ کی تعداد 15 ہوا کرتی تھی، غالباً اب 4 یا 5 ججز اور ان کا اضافہ کیا گیا ہے. سو وہ ایک تعداد دیکھنے والی ہے کہ ججز کس طرف انکلائنڈ ہے، وہ ایک بندہ ایک اس کا حساب کتاب کر سکتا ہے. لیکن یہ بات حساب کتاب کی نہیں ہے، بات ایک اصولی موقف کی ہے. بالکل، اگر دونوں طرف بینیفیشری ہے تو ادھر بھی نہ پریزنٹ کیا جائے، ادھر بھی نہ پریزنٹ کیا جائے، سب ججز کو اکٹھے کر کے. آنریبل سپریم کورٹ کا مطلب ہی ہے سب ججز. چیف جسٹس یا کوئی آئینی بینچ یا دوسرا بینچ، اس کا مقصد ٹھیک ہے آرٹیکل 199(1)(a) کا ایک خاص مینڈیٹ انہوں نے رکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ کانسٹیٹیوشنل معاملات ادھر جائیں گے، سب کچھ معاملات آئیں گے. لیکن اس میں ایک استثناء لیا جا سکتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس کے اندر تو وہ جو امینڈمنٹ ہے اسی کو چیلنج کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. اس استثناء کی بنیاد پہ ہم 191(a) کے اندر سے نکلتے ہوئے اس کا ایک کلیکٹیو ڈیسیژن سپریم کورٹ کا جو فل بینچ ہے وہ کر سکتا ہے. چلیں بجائے کہ فل بینچ کے پاس بھیجنے کے، اس کا فیصلہ اس کے پاس رکھ دیں کہ کیا یہ معاملہ آئینی بینچ کے پاس جانا چاہیے نان آئینی بینچ. بالکل ٹھیک ہے. میں دیکھیے بٹ صاحب، میری گزارش یہ ہے کہ چیمہ صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ ہم نے قانون اور آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی تشریح کرنی ہے، اور ہمیں بطور وکیل یہ ہماری ذمہ داری ہے، بجائے اس کے کہ ہم وہ باتیں کریں جو عوام چاہتی ہے، جو عوام کی خواہشات ہیں یا جو کسی سیاسی جماعت کی خواہشات ہیں. میں اس بات سے بالکل متفق ہوں، لیکن میری ساتھ جہاں اختلاف ہے چیمہ صاحب کی بات سے وہ یہ ہے کہ جب ہم آئین کی ایک شق کو علیحدگی میں پڑھتے ہیں تو اس کی تشریح مختلف ہوتی ہے. جب اس سارے آئین کو ایک تناظر میں، ایک کنٹیکسچوئل جکسٹاپوزیشن میں اس کو جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ڈیفرنٹ نکلتا ہے. میں مثال کے طور پہ ایک آئین کی ایک جو کلوز ہے اس کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ ہے آرٹیکل 187. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ لفظ لکھا ہوا ہے پینڈنگ میٹر اینڈ کیس، لیکن جو اوور آل سپریم کورٹ کا کام ہے وہ ٹو پرووائڈ جسٹس ہے، انصاف مہیا کرنا ہے جو کہ باقی عدالتوں کے پاس
राइट नहीं है, वो कानून के मुताबिक चलता अच्छा, ये भी एक बड़ा आर्ग्यूएबल पॉइंट है, इस पे भी प्रोग्राम रखना पड़ेगा। बाकी अदालतें जो हैं वो इंसाफ की अदालतें क्यों नहीं? चले ये इस हद तक का माइंड के अंदर ही रहते हैं जी, इसके आगे बात निकालते हैं। सो अगर ये सारा मामला 199(1)(a) जो ये बेंचेस बनाने का मामला है, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बात हो रही है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि ये खास शिक ये कहती है, दूसरी शिक ये कहती है, तो मेरा तो पहला सवाल वो था जो मैंने पहले अर्ज किया है, वो ये है कि ये आपकी कमेटी 199(1)(a) के तहत जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसके तहत बना दी गई थी। इस कमेटी ने फैसला कर लिया था, ये बड़ा कैटेगोरिकली जो आज की खबर है उसके अंदर लिखा हुआ है। उसके बावजूद सीजे साहब ने इस पर एतराज किया। एक दूसरा है कि अगर मैं मान भी लेता हूं कि ये सारा फैसला आइन के मुनाफी था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुनाफी था, तो लिहाजा इसलिए चीफ जस्टिस साहब ने इसका निफाज नहीं करना चाहा, तो सवाल ये आता है कि जो कंप्लीट जस्टिस की बात की जाती है, कंप्लीट जस्टिस का यही इस वक्त तकाजा है कि अगर एक सेट ऑफ जजेस को आप ये मामला देते हैं तो वो भी बेनिफिशरी हैं, दूसरे सेट ऑफ जजेस को देते हैं तो वो एक मुख्तलिफ अंदाज में बेनिफिशरी है। तो क्यों ना जो सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज लिखा हुआ है 187 के अंदर, उस सुप्रीम कोर्ट से मुराद सारे जजेस हैं, बिल्कुल उन्हीं सब जजेस ने इंसाफ का फैसला करना है, उन्हीं सब जजेस ने जो जस्टिस है वो आपको देना है। तो इतना बड़ा मामला है जिससे आपके पूरे मुल्क के जो इंसाफ होना है, जो पूरे मुल्क का आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पर इसका इन्हिसार है। तो इस मामले को हम क्यों कानूनी और आईनी मुशगाफियों में और बड़ी नैरो इंटरप्रिटेशन के साथ उसकी तशरीह करें? तो इस लिहाज से बड़ा ही जरूरी है कि इसकी बड़ी ओपन तशरीह की जाए। और ये ओपन तशरीह करेगा कौन? ये फुल बेंच बैठेगा, फुल बेंच से ये फैसला कर लेना। बिल्कुल ठीक, आई एग्री विद बहुत सारी चीजों में एग्री। एक बात पे नैरो करते हैं ना, आइन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जाएंगे। अब इस चीज को हम ओवरकम करके एक फुल कोर्ट के पास कैसे भेजेंगे? अब ये एक इशू आ गया। देखिए, मतलब एक चीज का मैं आपके एक चीज में सिर्फ एक बात है कि अगर उसी अमेंडमेंट को जिसके अंदर ये बात लिखी गई है उसकी अपनी साख जो है वो इंटरप्रिटेशन की मतलाशी है, तो फिर फुल बेंच आ सकता है। कैसे आ सकता है? उसकी वजह ये है कि वो उसी की तो अब सुने ना, ये बड़ी मजे की बात, तब तक उस शिक को आप जो है मनसूख तो नहीं कर सकते। आप कहते हैं मुझे बताएं ना, आप फॉर द टाइम बिंग द लॉ ऑफ लैंड इज या तो आप कहें वो सस्पेंडेड है, ठीक ठीक, या तो सस्पेंड करें। ठीक, वो उसको वो कैसे खत्म हो गया उसका इतलाक? मैं एक छोटी सी, जीवा साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं,